السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ میرا نام ہے ارم خان اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے، مگر سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا اس کے بارے میں جانیں گے۔ شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کے کارن حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور وہ مور جتنا ابھی خوبصورت ہے اس وقت اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا، اور مور کے پیر بھی اس وقت بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں کو دوستی کا واسطہ دیا اور کہا ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اسی طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا تو مور نے اسے نگل لیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کیا اور کہا میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے بولا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس پھل کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کے پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت مجبور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا پھل کھایا ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا میں نے اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور اب تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جس پیر سے شیطان کو جنت میں لایا، اللہ تعالیٰ نے مور کے اس پیر کو بدصورت بنا دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کی اس منہ کی ابرک کی خوشبو چھین لی اور اس کے منہ میں زہر ڈال دیا، اور سانپ کے پیر چھین کر مور اور سانپ کو جنت جیسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اس لیے مور آج بھی اپنے پروں کو دیکھ کر خوشی ہوتا ہے اور جب پیر دیکھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے۔